ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे सत्यं परं शाश्वतं विद्यायस्य सनातनी निगम्भिर्दयि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मोहम्मद आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी मत कीजिए। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। मेरी जिम्मेदारी है इस कुरान को जमा करना। सनातन धर्मी भाइयों, तस्मात् छात्रम प्रमाणम तिकार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञातुम शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मेहरसि। ये शास्त्र विधि मुत्सुरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिं वाप्नुति न सुखम न प्राप्नति। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। إن الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال الله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my grace, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्यायस्य सनातनी निगम्भिर्दयि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
جناب صدر محفل گرامی قدر علماء کرام اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے دینی ایمانی غیور مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی نسبت پر، شریعت کی نسبت پر یہ مجلس، یہ محفل منعقد کی جا رہی ہے۔ دنیا کے تمام محفلوں میں بہتر اس لیے کہ اس محفل میں کسی کی برائی نہیں کی جا رہی ہے، کوئی دنیا کے فائدے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اپنی شریعت، اپنے اللہ کی رضا کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو باتیں، جو پیغام ہماری شریعت ہم سے چاہتی ہے، اس کا چرچا اور اس کا تذکرہ اس محفل کے اندر ہو رہا ہے۔ اسی لیے میری سمجھ میں دنیا کا سب سے بہترین محفل اور مجلس ہم اسی کو مانتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ ساتھیوں اور دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر سب سے بہترین شریعت اور سب سے بہترین نظام اور سب سے قیمتی دولت ایمان سے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ اب اس قیمتی دولت کی حفاظت اور دنیا کی سب سے بہترین شریعت کے سسٹم کے حساب سے زندگی گزارنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کیا گناہ ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے، غلط کرتا ہے، تو پھر اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک سموِدھان، ایک قانون بنا کر دیا۔ اللہ نے انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ جاؤ میں نے تمہیں دنیا میں پیدا کر دیا، جیسے تم کو زندگی گزارنا ہو گزارو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے قانون اور ایک سسٹم بنا کر انسانوں کے پاس بھیجا کہ تمہیں اس قانون اور اس سسٹم سے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے اسی قانون کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو اور رسولوں کو بھیجا۔ اب ہمارے پاس اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، وہ قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود ہے، شریعت کی شکل میں موجود ہے، اور اللہ نے ہر چیز اس میں بیان فرمایا، ہر مسئلے پر چرچا کیا ہے، ہر ایشو کو قرآن اور حدیث میں، اللہ کے نبی کی زندگی میں ہر مسئلے کا سمادھان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا
جو قرآن میں، شریعت میں، اللہ کے نبی کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں وہ چیز نہیں پائی جاتی؟ ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اشارہ ضرور ہے جو قرآن و شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے انسانوں کے۔ اب بہت سے لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں مانتے ہیں، جن کو نہیں پتا ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جن کو پتا ہے، پتا ہونے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے اللہ کی نظر میں۔ جو نہیں جانتا چلو کوئی بات نہیں، یہ ناخواندہ ہے، اس کو پتا نہیں ہے، خبر نہیں ہے، لیکن جو جانتے ہیں، جنہیں معلوم ہے، اس کے باوجود بھی اس کے خلاف کرنا اللہ کے نظر میں بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بہترین نظام اور بہترین سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو دیا۔ ایک آدمی سوال کر بیٹھا کہ مولانا آپ کا قرآن، مسلمانوں کا قرآن، یہ الزام غلط ہے کہ قرآن مسلمانوں کا نہیں ہے، قرآن انسانوں کا ہے، مانو کے لیے ہے قرآن، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے قرآن میں کہ یہ قرآن میں نازل کر رہا ہوں، یہ پرٹیکولر عبداللہ سالم کے لیے یا قاری صاحب کے لیے یا مفتی صاحب کے لیے یا ماسٹر صاحب کے لیے یا ٹوپی اور داڑھی والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن انسانوں کے لیے، مانو جاتی کے لیے، مانو جاتی کے کلیان کے لیے ہے۔ اور یہ دوسرے پارے میں اللہ بیان کرتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، کس لیے؟ ہدن للناس، ہدایت ہے، رہنمائی ہے اس قرآن میں، رہبری ہے اس قرآن میں، گائیڈ لائن ہے اس قرآن میں، رحمت ہے یہ قرآن، کن کے لیے؟ للناس، انسانوں کے لیے۔ اور انسان صرف مسلمان ہے؟ نہیں، سب انسان، مسلمان ہو، آدیواسی ہو، دلت ہو، SC ST کے لوگ ہوں، برہمن ہو، شودر ہو، چھیتری ہو، ویشیہ ہو، کنفیوشنزم ہو، آشوری ہو، جینی ہو، بودھ ہو، سب کے سب انسان، آدم کی اولاد۔ دنیا کا بہترین نظام قرآن ہے۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ 1450 سال پہلے قرآن اترا زمین پر، اللہ نے اس کو نازل کیا، اتنا لمبا سمے ہو جانے کے باوجود آج بھی قرآن ویسی ہی ہے، کوئی حفاظت اس کی پرٹیکولر کرنے والا نہیں ہے کہ نہیں کچھ لوگ تیار ہوں اس کی حفاظت کے لیے، کچھ ادھیکاری، کچھ پولیس والے، کچھ فوجی، کچھ آرمی، رائل نیوی، کہ نہیں جناب اس قرآن کی حفاظت کی جاتی ہے بکسے میں ڈال کر، جب اس کی کوئی حفاظت ہوئی نہیں ہے، کوئی جماعت، کوئی تنظیم نہیں پائی گئی اس کی حفاظت کے لیے، تو ہاؤ کین آئی بلیو، کیسے ہم اعتماد اور وشواس کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن بالکل محفوظ ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، وہ ساری کتاب بدل دی گئی۔ قرآن بھی اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، لیکن آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کا قرآن نہیں بدلا؟ اس میں جو احکامات ہیں وہ نہیں بدلے، اس میں جو آیتیں ہیں وہ نہیں بدلی، اس میں جو احکامات ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیسے کہہ سکتے ہو مولانا؟ تو آپ ان کو کہنا آنکھ بند کر کر
دو ٹوک لفظوں میں آپ یہ کہنا کہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں اللہ کی طرف سے زمین پر نازل کی گئی، مثال کے طور پر دورہ حضرت موسیٰ پر نازل کیا گیا، یہ کتاب نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر، زبور نازل ہوتا ہے حضرت داؤد پر، انجیل دیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کو، اور بھی صحیفے دیے جاتے حضرت ابراہیم کو، اور صحیفے دیے جاتے ہیں حضرت سلیمان کو، حضرت نوح کو۔ تقریباً 350 صحیفے اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے 350 کتابیں اور صحیفے اللہ نے زمین پر حضرات رسول کو دیا ہے۔ وہ ساری کتابیں بدل دی گئی۔ نازل کرنے والا کون؟ اللہ۔ لانے والا زمین پر کون؟ جبرائیل۔ اور کن کن لوگوں پر لائے گئے؟ اللہ کے نبی اور پیغمبروں پر۔ اور قرآن بھی کون؟ کس کا کلام؟ اللہ کا۔ لانے والا کون؟ جبرائیل امین۔ کن کے اوپر لایا جاتا ہے؟ پیغمبر پر، آخری نبی پر۔ تو جیسے وہ کتابیں بدل دی گئی تو قرآن بھی ممکن ہے کہ یہ قرآن بدلا ہوا ہے۔ ہم کیسے وشواس کریں، ہم کیسے اعتماد کریں، ہم کیسے یقین کریں کہ اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی؟ تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کو یہ جواب دینا ہے، جو لوگ قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا اور آج صحیح شکل میں نہیں ہے، تو آپ ان کو کہنا، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ توریت بدل دیا گیا، زبور بدل دیا گیا، انجیل میں تبدیلی ہو گئی، بائبل متا مرقس لوقا یوحنا برنیاس اور جناب آدی گرنتھ ہے، تالمود ہے، عہد جدید ہے، عہد قدیم ہے، یہ دنیا کی پرانی کتاب ہے، وہ ساری کتاب بدل دی گئی۔ تو قرآن کیوں نہیں بدلا؟ قرآن بھی بدلا ہوا ہے۔ تو آپ کہنا کہ اے لوگوں، قرآن کبھی نہیں بدل سکتا، اس کا ایک نقطہ، ایک زبر اور ایک زیر میں ذرہ برابر اونچ نیچ، یعنی زبر جہاں پر ہے وہیں پر ہے اور زیر جہاں پر ہے وہیں پر ہے، جہاں پر جو نقطہ ہے وہ نقطہ وہیں پر ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تب سے لے کر آج تک قرآن کا کوئی بھی ورڈ، کوئی بھی لفظ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں بدلا گیا؟ اور ہمارا اعتقاد اور وشواس اس بات پر ہے، ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک یہ قرآن نہیں بدلا جا سکتا، اللہ کی شریعت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جو لوگ ناپاک سازش کرتے ہیں، کورٹ کے ذریعے سے احکامات بدلتے ہیں، جو لوگ غلط اسکیمیں اور سازشیں رچ کر قرآن و شریعت کے فرائض کو ان کو ملیامید کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے ان کو بتا دینا، اے دنیا کے نفرت پرست لوگوں، یہ خدا کا قرآن ہے، یہ کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ توریت، انجیل، زبور بدلا گیا، ٹھیک ہے، مانتے ہیں اللہ نے نازل کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، توریت تم لو لیکن حفاظت تم کرنا۔ انجیل حضرت عیسیٰ کو، اور حضرت عیسیٰ سے کہا کہ عیسیٰ انجیل لو، حفاظت تم کرنا۔ اور جناب زبور حضرت داؤد کو، اے داؤد زبور کی حفاظت خود کرنا، میں دے رہا ہوں لیکن میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا۔ لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے، اللہ کے کلام کی باری آتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کہتا ہے کہ اے محمد، آرام سے پڑھیے، جلدی بازی مت کیجیے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا۔ میری ذمہ داری ہے اس قرآن کو جمع کرنا، اور جن لوگوں کا سپنا ہے کہ قرآن بدل دیں گے، ان کے احکامات بدل دیں گے، ان کا فیصلہ بدل دیں گے، تو ان لوگوں کو بتا دینا
اس قرآن کا نازل کرنے والا میں ہوں، اللہ کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کو نازل کرنے والا میں ہی ہوں اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ اللہ نے باقی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اللہ خود اس قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی قرآن کو مٹانے چلے گا تو وہ اللہ سے ٹکر لیتا ہے، اور جو اللہ سے مقابلہ کرے گا زمین سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا۔ اس میں جو بھی احکامات ہیں قرآن میں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ہمارا اعتقاد اور ہمارا وشواس اس بات پر ہے کہ ہم قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، اور اگر قرآن اور شریعت کے فیصلے کے مطابق ہم اگر اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں تو اللہ کا کلام کہتا ہے کہ تم مسلمان بھی نہیں ہو۔ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ مسلمانوں، اگر تمہارا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، تمہاری زندگی قرآن و شریعت کے مطابق نہ ہو، لا یؤمنون، تم مومن نہیں ہو۔ اور مسلمان کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا۔ مسلمان کوشش کرتا ہے روزہ رکھے، مسلمان کوشش کرتا ہے کہ زکوٰۃ دے، لیکن ہاں کبھی کبھی غفلت میں، سستی میں آ کر کبھی کبھی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، وہ عمل نہیں کرتا لیکن مانتا ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ نماز فرض نہیں ہے، ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوگا، مانتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنی سستی، کاہلی، اپنی بے وقوفی، اپنی نادانی کی وجہ سے نماز نہ پڑھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، تو اللہ سزا دے گا اس کو، لیکن مانتا ضرور ہے۔ لا یؤمنون، مومن نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتی یحکمو، یہاں تک کہ تمہارے فیصلے، تمہارے بیچ میں جو قرآن اور شریعت ہے، اگر اس کے مطابق کسی مسلمان کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو وہ مسلمان مومن نہیں۔ لا یؤمنون، یہی پیغام ہندو بھائیوں کی کتاب میں ہے۔ ہمارے ہندو بھائی جنہیں ہم سناتن دھرمی بولتے ہیں، سناتن اصل میں اسلام کا پرانا نام ہے، تو ان کو سناتن اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ پہلے ان کا کانسیپٹ ایک ایشور کا تھا۔ سناتنی، پرانا دھرم اسلام کا، سناتن مطلب آسمان سے زمین پر آنا، ایک الگ ٹاپک ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی شاستر میں یہ بات لکھی ہوئی، تم سچے ہندو نہیں، تم سچے برہمن نہیں، تم سچے سناتنی نہیں، جب تک کہ تمہارا فیصلہ تمہارے شاستر کے انوسار نہ ہو۔ مسلمانوں کا شاستر قرآن، ہندوؤں کا شاستر گیتا، پہلا شاستر ان کا رگ وید، یجروید، ساموید، اتھروید، اس کے بعد پھر پران، بھوشیہ پران، متسیہ پران، بھاگوت پران، کلکی پران، شیو پران، گرور پران۔ دیر آر 18 پرانس، 18 پران ہے۔ اس کے بعد اپنشد، اس کے بعد رامائن، مہابھارت، گیتا وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد پرشنوتری، وہ الگ بہت ساری کتابیں ہیں۔ وہاں پر بھی لکھا، جیسے قرآن میں لکھا لا یؤمنون، تم مومن نہیں اگر تمہارا فیصلہ، تمہاری زندگی کا عمل قرآن و شریعت کے مطابق نہ ہو تو یو آر ناٹ مسلم، یو آر ناٹ مومن، تم مومن نہیں۔ ہندو بھائی سے بھی کہتا ہوں ان کا گرنتھ، میرے سناتن دھرمی بھائیوں، تسمات چھاترم پرمانم تکاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتما شاستر ودانوکتم کرم کرتو مہرسی، یہ شاستر ودھی متسرج ورتتے کام کارتا نہ سدھم واپنوتی نہ سکم نہ پرامگتی۔ سنسکرت میں ہے، لال بجکر صاحب کو بھی شاید معلوم نہیں ہوگا، اتر پردیش کے لال بجکر صاحب،
مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے تسمات شاسترم پرمانمتی یہ شاستر ودھی متسرج ورتتے کام کارتا نہ سدھم ماپنوتی نہ سکم نہ پرانگتی. جس منشیہ کا جو انسان اس زمین پر اپنے شاستر کو نہیں مانتا، رگ وید کو نہیں مانتا، یجروید کو نہیں مانتا، ساموید کو نہیں مانتا، اتھروید کو نہیں مانتا، رامائن کو نہیں مانتا، مہابھارت کو نہیں مانتا، گیتا کو نہیں مانتا، ہندو بھائی کی شاستر ہے، وہ اگر نہیں مانتا اپنے شاستر کو، کن کو مانتا ہے؟ کامنل نیتا کی بات مانتا ہے. کامنل نیتا، نفرت پرست نیتا کی بات مانتا ہے. بہت ہے نفرت پرست نیتا آپ کے آسام میں بھی، ہمارے بہار میں بھی، اتر پردیش میں، پورے بھارت میں بھرے ہوئے. کیوں وہ نفرت کی بات کرتے ہیں؟ تاکہ وہ گدی پر ہمیشہ بیٹھے رہیں. تو جو انسان جو منش اپنے شاستر کی بات نہیں مانتا، مثال کے طور پر مسلمان ہے، وہ مسلمان اپنے قرآن کی بات نہیں مانتا. کن کی بات مانتا ہے؟ اپنے نیتا جی کی بات مانتا ہے. پوری زندگی نیتا جی کی غلامی میں گزار دی اس نے، پوری زندگی نیتا جی کی چپل سیدھے کرتے رہے، پوری زندگی ان کی غلامی کرتے رہے، پوری زندگی ان کا ہی جے جے کرتے رہے. جے نیتا جی، جہاں جاؤ نیتا جی کی جے ہو، جہاں جاؤ نیتا جی کی جے ہو، پوری زندگی گزار دی. تو مرنے کے بعد اوپر والا کیا کہے گا کہ جنت جاؤ، مرنے کے بعد کہے گا کہ مرغا پکڑ، کان پکڑ لے، مرغا بن جا. اتنے ڈنڈے لگیں گے، اتنے ڈنڈے کہ مار کر بندر کی طرح لال کر دیا جائے گا اس کو. کیوں؟ تم کو میں نے پیدا کیا اور تم غلامی نیتا جی کی کر کے آئے. نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے تھے؟ روزہ کیوں نہیں رکھتے تھے؟ بتاؤ کیا جواب دیں گے اس وقت؟ اس وقت کیا نیتا جی کے پاس جائیں گے، نیتا جی ہم کو جنت میں لے جائیے؟ نیتا جی خود کہے گا یا رب نفسی نفسی. نیتا جی خود اپنا جو وہ رجسٹر لے کر جائے گا. نیتا جی اگر ایم ایل اے تھے تو وہ پہلے سال میں اٹکا ہوا ہوگا کہ پہلے سال میں جو تم گھوٹالا کیے ہو اس کا حساب تو نیتا جی خود ہی کہے گا تو ہٹ جائے یہاں پہ، میں خود پھنسا ہوا ہوں. اسی لیے آپ بات مانیے اپنے رب کی. ہندو بھائی آپ بات مانیے اپنے ایشور کی. کوئی نیتا، کوئی لال بجک کوئی 1.5 آنکھ والے بابا نہیں بیچ میں. صرف آپ کا خدا، آپ کا ایشور، آپ کا سمویدھان، آپ کا شاستر آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے. کیا کہتا؟ یشاستر ودھی متسرج ورتتے کام کارتان نہ سدھم ماپنوتی نہ سکھم نہ پرانگتی. جو انسان شاستر کے قانون کو نہیں مانتا، جو انسان اس زمین پر خواہش پرست ہو جاتا ہے، نفرت پرست، کام پرست ہو جاتا ہے، یعنی جو ان کے من میں آتا ہے وہی کرتا ہے. ایشور کا کیا فرمان، ایشور کا کیا اپدیش آدیش چھوڑ دیتا ہے، نہیں مانتا اس کو. ایشور کہتا ہے ناسا سدھیم واپنوتی. یاد رکھو نیتا جی کی باتوں پر عمل کرنے والوں، دنیا کے کسی مالدار آدمی کی غلامی کرنے والوں، دنیا کے کسی ادیوگ پتی کی چاپلوسی کرنے والوں، دنیا اپنے ایشور کو چھوڑ کر کسی اور کی بات ماننے والے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو مرنے کے بعد when he will die، جب وہ مرے گا، نہ سدھم واپنوتی، اس کو مکتی نہیں مل سکتی، جس کو ہم لوگ نجات بولتے ہیں، نجات نہیں مل سکتی اس کو. اور دوسرا کیا نہیں ملے گا اس کو؟ نہ سکھم، وہ زمین پر بھی سکھی نہیں رہے گا. زمین پر بھی کیوں؟ کوئی آدمی اپنے رب کے خلاف ورزی کر کے سکھی رہا ہے؟ نہیں رہ سکتا. کوئی آدمی جھوٹ بول کر سکھی رہ سکتا ہے؟ کوئی آدمی شراب پی کر سکھی رہ سکتا ہے؟ کوئی آدمی زنا کر کر سکھی رہ سکتا ہے؟ کوئی آدمی سود کھا کر سکھی رہ سکتا ہے؟ کوئی آدمی کرپشن گھوٹالا کر کر سکھی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. نہ سکھم. کوئی آدمی گھوٹالا کر کر کروڑوں روپے کما کر دنیا کا بڑا مالدار بن گیا، پوری دنیا کا دوسرے نمبر کا مالدار بن گیا، تو کیا وہ آدمی
گھوٹالا کرنے کے بعد سکھی رہ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ اس کو ایسی بیماری دیتے ہیں. دیکھیں گے جتنے بھی بڑے بڑے مالدار ہیں نا دنیا میں، وہ کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ دال، وہ بھی بنا نمک اور مرچ کی دال کھاتے ہیں، دال پیتے ہیں. کیوں؟ بیماری ہے، ڈائبٹیز ہے، کچھ نہیں کھا سکتے. وہ مٹھائی نہیں کھا سکتے ہیں، وہ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. جو مڈل طبقہ کا آدمی کھاتا ہے سب کھاتا ہے، چکن مٹن سب، مچھلی وغیرہ سب. 500 روپے کماتا ہے، 200 روپے کا چکن مٹن لے کے آتا ہے، خوب مزے سے کھاتا ہے. لیکن جو کروڑ پتی آدمی ہے، کبھی دیکھیں گے ان کو پوچھو سر چائے لیں گے، وہ کیا بولتا؟ ہاں چائے دو لیکن اس میں شوگر مت ڈالو، چینی. یعنی بیمار چائے دو ہم کو. کل ہم اتر پردیش مراد آباد میں تھے تو وہاں ایک قاری صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ چائے پئیں گے؟ میں نے کہا بالکل. تو انہوں نے کہا کہ کیسی چائے؟ چینی والی کہ بنا چینی والی؟ یعنی شکر والی کہ بنا شکر والی، میٹھی کہ غیر میٹھی؟ ہم نے کہا کہ بھئی تندرست چائے دو ہم کو، تندرست صحت والی چائے، بیمار چائے نہیں چاہیے. انہوں نے کہا بیمار چائے کون سی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا کہ جس میں شوگر نہیں ہے، جس میں چینی نہیں ہے تو بیمار چائے ہے. ہم نے کہا پوری صحت والی چائے دو. چائے میں مزہ جب ہے جب اس میں سب چیز ہو، چینی بھی ہو اور آسام کی پتی بھی ہو. فیمس ہے پوری دنیا میں ماشاءاللہ، آسام کی ٹی مانی جاتی ہے. اس میں چینی بھی ہو، پتی بھی ہو، اور تب وہ چائے مانی جاتی ہے کہ ہاں بھائی چائے یہ لیجئے. اب اس میں چینی ہے ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ چائے پی کے؟ گرم پانی پی لو. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کروڑ پتی ہیں، ادیوگ پتی ہیں، لیکن ان کی چائے دیکھو تو گرم پانی کی طرح. اور ہمارے جتنے بھی مڈل طبقہ مزدور طبقے کے لوگ ہیں، گھر سے نکلیں گے 10 روپے لے کر کے، چائے والا جی کرک چائے والا، مزے سے پیتے ہیں. ان کی زندگی میں خوشحالی. کیوں؟ انہوں نے کسی کا لیا نہیں ہے، کسی کا دیا نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا جو آدمی ایشور کا نافرمان نہ سکھم. میرے ہندو بھائیو، آپ کے منتر کی تشریح کر رہا ہوں. یہ شاستر ودھی متسرجہ ورتتے کام کارتا ناسا سدھم واپنوتی. نہ سکھم، اس کو سکھ نہیں مل سکتا، نہ پرام گتی. یہ تو دنیا کی بات کی، سکھ نہیں مل سکتا. لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد پرم پد نہیں مل سکتا. پرم پد کس کو بولتے ہیں؟ پرم پد کا مطلب بڑی کامیابی. بڑی کامیابی آدمی کو کب ملتی ہے؟ جب آدمی جنت میں چلا جائے گا تو سمجھ لو اس کو بڑی کامیابی مل گئی. پرم پد. اب پرم پد کس کو ملتا ہے؟ جو وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو آدمی اس زمین پر خواہش نفس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے بلکہ رب کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے، نبی کا غلام ہوتا ہے، نبی کا عاشق ہوتا ہے، قرآن کریم سے محبت کرتا ہے، شریعت سے محبت کرتا ہے اور دنیا کی برائیوں سے پاک ہو کر اپنی زندگی گزارتا ہے، تو رب کہتا ہے قرآن کریم میں وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو آدمی ہوا نفس اپنی مرضی سے رک گیا، اپنے خواہش نفس کو پورا کرنے سے رک گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، بے شک جنت، مَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ ہے. کیا کہا؟ تسمات چھاسترم یہ شاستر ودھی متسرجہ ورتتے کام کارتا ناسا سدھم واپنوتی نہ سکم نہ پرام گتی. جو انسان ایشور کے سدھی کو نہیں مانتا، پرماتما کے قانون کو نہیں مانتا، ایشور کے اپدیش کو نہیں مانتا، وہ انسان اس زمین پر اس کو مکتی نہیں مل سکتی، اس کو سکھ بھی نہیں مل سکتی، اور مرنے کے بعد کبھی بھی وہ سورگ نہیں جائے گا. کون؟ جو ایشور کی بات کو نہیں مانتا. اور ایشور کیا کہتا ہے کہ لوگوں عبادت کرو. اور عبادت میں پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ عبادت میں پہلا نمبر اسلام میں آتا ہے کس کا؟ نماز کا. اور ہمارے ہندو بھائیوں میں کوئی خاص پرٹیکولر عبادت کا طریقہ، مطلب یہ نہیں کہ پہلے نمبر پر یہی عبادت کرنا ہے، وہاں نہیں ہے. ہمارے اسلام میں فکسڈ ہے سب کچھ. پہلے نمبر پر نماز،
یعنی ایمان کے بعد پہلے تو ایمان ضروری ہے، لیکن ایمان کے بعد نماز، نماز کے بعد پھر روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے یہ اعمال کیے، آپ مسلمان ہیں، آپ نے نماز پڑھا پابندی سے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، اللہ نے آپ کو مالدار بنایا تو آپ نے زکوٰۃ بھی دیا، اللہ نے اور مالدار بنایا تو آپ نے حج بھی کیا، باقی کوئی اور کام آپ نے نہیں کیا ہے، کوئی اور آپ نے اچھا عمل اور کوئی نہیں کیا ہے، یعنی نوافل تہجد نہیں پڑھا آپ نے، ذکر و تسبیح بھی نہیں کیا آپ نے، کچھ نہیں کیا، کسی کا برا بھی نہیں کیا آپ نے، اور کوئی غلط کام نہیں کیا آپ نے، اگر یہ پانچوں رکن آپ نے مکمل طور پر اپنی زندگی میں ایمانداری کے ساتھ اگر آپ نے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر کسی بھی مذہب اور گرنتھ سے پوچھو کہ عبادت کا طریقہ ہے، نہیں بتائے گا کوئی، کیوں؟ کوئی طریقہ ہی نہیں کہیں پر، بھولے بھٹکے ہوئے سب۔ ہم تو الحمدللہ اپنے قرآن اور اپنی شریعت اللہ کے نبی علیہ السلام ایک طریقہ بتا کر کے گئے، اور ہر حکم پر اور ہر عمل کو کرنے کے بعد اللہ دو فائدہ دیتا ہے جو دنیا میں کسی اور میں نہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان ایمان لاتا ہے اللہ پر، تو ایمان لانے سے کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ہے ایمان لانے سے؟ کہ جی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اجر کیا ہے دنیاوی اعتبار سے؟ دنیا میں اگر کوئی کام آپ کرتے ہیں، آپ کھیتی کرتے ہیں تاکہ آپ کو فصل آئے، دھان آئے، گیہوں آئے، اناج آئے، کوئی مقصد ہوتا ہے، دکان کرتے ہیں تاکہ آپ اچھا پیسہ کمائیں، آپ ترقی کریں، کوئی بھی کام بنا فائدے کے نہیں ہوتا۔ تو ہم جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو کیا فائدہ ہے اس سے؟ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، آپ ہندو بھائی سے پوچھو، آپ کرسچن سے پوچھو، آپ جین سے پوچھو، آپ بودھ سے پوچھو، آپ کنفیوشنزم سے پوچھو کہ بھئی ایک ایشور، ایک پرماتما کو ماننے کا کیا فائدہ؟ وہ کہے گا کہ بس پرماتما ایک ہی سے یہ مانتے ہیں۔ ہندو بھائی سے پوچھو کہ ایک ایشور کو کیوں مانتے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا، دیو ایک ہے اسی لیے ہم لوگ ایک دیو کو مانتے ہیں۔ فائدہ کیا ہے ماننے کا؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ کیا فائدہ؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ کچھ جگہوں میں تو ایک خدا ہے نہیں، جیسے یہودی خدا کو ایک مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، کہ وہ خدا ایک ہے لیکن اس کا بیٹا بھی ہے۔ لیکن کیوں مانتے ہو خدا کا بیٹا؟ خدا کو ایک مانتے ہو، بیٹا بھی مانتے ہو، کیوں؟ بس ہے کتابوں میں اس لیے مانتے ہیں۔ اب اسلام میں مسلمانوں آپ سے اگر پوچھے کہ بھئی اللہ پر ایمان کیوں لاتے ہو تم لوگ، اپنی جان سے زیادہ تمہارا عقیدہ اللہ پر ہے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تم اپنی جان سے زیادہ اللہ کو ایک مانتے ہو، اللہ کو ایک ماننا اتنا ضروری سمجھتے ہو، بھائی کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اور تم کو ایک ماننے پر کیا ملنے والا ہے؟ آپ کہنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور اللہ کا خود فرمان ہے کہ جو آدمی رب کو ایک مانے گا، من قال، جو کہے گا لا الہ الا اللہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ جو اللہ کو ایک مانے گا کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے دیکھیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ دوسری حدیث من شہد ان لا الہ الا اللہ وان من شہد ان لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے نبی کا آخری نبی مانے، جو آدمی یہ کہتا ہے، جو گواہی دے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، جو آدمی یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ جو اللہ کے آخری نبی ہے، حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ تو یعنی ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جنت میں آپ کو داخلہ ملے گا۔
ایمان نہیں ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، کروڑوں روپے دان کرو، تو آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر مر جائیں گے، جنت میں انٹری نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے ٹو بلیو ان ون گاڈ، ایک اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ یعنی ایک اللہ پر ایمان لانا، یعنی ایمان لانا یہ جنت کی کنجی ہے، ایمان۔ اور اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی کوئی دولت ہے تو وہ ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی دولت نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، زکات بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا معنی جب ہے جب آپ کے پاس ایمان ہے۔ ایک آدمی ہے ایمان نہیں ہے، اللہ کو 2 مانتا ہے، 3 مانتا ہے، 4 مانتا ہے۔ مانتے ہندو بھائی مانتے ہیں نا، ہندو بھائی اوم کس کو مانتے؟ اوم میں 3 اللہ ہے، برہما وشنو شیو، برہما وشنو شیو 3 خدا ہے۔ برہما پیدا کرنے والا خدا، اور شیو مارنے والا خدا، بھوکمپ لانے والا خدا، سیلاب لانے والا۔ آپ کے یہاں بھی سیلاب آیا، ہمارے یہاں بھی سیلاب آتا ہے۔ یہ سیلاب لانا، بھوکمپ لانا شیو جی کی ذمہ داری ہے۔ پالنے والا، روزی روٹی دینے والا وشنو جی کی ذمہ داری۔ وہ لوگ 3 پرماتما کو مانتے ہیں، 3 خدا کو وہ لوگ مانتے، اور ہم لوگ ایک خدا کو مانتے۔ اگر کوئی مسلمان مثال کے طور پر یوں کہے کہ نہیں مولانا اللہ بہت سارا ہے، کیسے؟ ایک تو اللہ ہے، اور ایک رحمان جو ہے وہ بھی ایک اللہ ہے، اور جو الخالق کے چیزوں کو پیدا کرتا ہے وہ بھی ایک اللہ ہے الگ، اور جو رب العالمین ہے قرآن میں ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی ایک تیسرا چوتھا خدا ہے، اور القہار وہ بھی ایک خدا ہے، الجبار وہ بھی ایک الگ خدا ہے۔ یعنی الگ الگ خدا اگر بنا دیتے ہیں تو اب یہ بتائیے کہ وہ نماز پڑھنے والا متقی، وہ روزہ رکھنے والا روزہ دار، وہ زکات دینے والا، مال دولت خرچ کرنے والا بڑا مالدار انسان، ذرا بتائیے کیا اس کی نماز، اس کے روزے، اس کا زکات، اس کا حج قبول ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں کی قبولیت کا جو مین جڑ ہے، عقیدہ ہے، وہ ایک اللہ پر ایمان لانا۔ اس نے ایک اللہ پر ایمان نہیں لایا، اس نے الگ کئی خدا پر ایمان لایا ہے، جس کی وجہ سے مرنے کے بعد اس کو کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے، مرنے کے بعد وہ جنت نہیں جائے گا۔ اس زمین پر اگر اس کو نماز پڑھنے کی وجہ سے اگر اس کو کچھ اچھائی مل جائے، اس زمین پر زکات دینے کی وجہ سے اس کا کچھ بھلا ہو جائے، اس زمین پر اس کو کچھ اچھے کام کرنے کی وجہ سے کچھ اچھا رزلٹ آ جائے، اس کی زندگی میں ممکن ہے، لیکن اس کو مرنے کے بعد اگر وہ ہمیشہ کی کامیابی چاہتا ہے تو اس کو نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں جانے کے لیے، تالا کھولنے کے لیے جنت کی جو چابی ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان ہے ہی نہیں اس کے پاس، ایمان تھا ہی نہیں تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کی پوری نماز، روزے، حج، زکات سب برباد۔ کیوں؟ ایمان تھا ہی نہیں، اس وجہ سے اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان الحمدللہ، تو ہم ایمان کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ ہم جنت میں جائیں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس لیے ایمان لاتے ہیں۔ جن کو اعتراض ہو کہ مسلمان اللہ کو کیوں ایک مانتا ہے، اس وجہ سے مانتے ہیں، جن کو نہیں پتا، جن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مسلمان اپنے اللہ کو ایک ماننے کے لیے کیوں اس قدر اتاولا ہو جاتا ہے، تو سنو، ہوتے نہیں ہیں۔ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، سورگ میں، اور دنیا والوں یہ سن لو، لکھ لو اپنے ماتھے پر، جب تک رب کو ایک نہیں مانو گے تو جنت نہیں جا سکتے۔ دنیا والا کیا، اگر مسلمان بھی رب کو ایک نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو رب کو ایک ماننا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ مثال کے طور پر ہندو بھائی سنکٹ
संकटा पठति पठति पाठतः हनुमान चालीसा। क्या मतलब? इसका मतलब यह है, हमारे इस्लाम में, मुसलमानों में यह अकीदा है कि अगर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत, कोई बीमारी, कोई जादू, कोई आसेब हो, तो आलिम दीन के पास जाते, मौलाना के पास जाते हैं, या किसी मुशर्रा आमिल के पास जाते। अब वो क्या करते? वो कुरान करीम की कोई आयत, कुरान करीम की कुछ सूरत पढ़कर, उसको पढ़कर फूंक मारते, दम कर देते हैं उसको पढ़कर। जैसे सूरह फातिहा है, आयतुल कुर्सी है, सूरह रहमान है, सूरह यासीन है, और भी आयत करीमा है, मुअव्वज़तैन है, क़ुल औज़ु बिरब्बिल फलक़, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास है। अब कोई बीमार आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि मौलाना जरा दम कर दीजिए, क्यों बीमार रहता हूं। तो मैंने उनको सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये पढ़कर हमने उसको फूंक मार दिया, उसको दम कर दिया, उसको शिफा भी मिल गई। तो यहां पर दो फायदा। एक फायदा तो ये कि सूरह फातिहा पढ़कर जो मैंने दम किया उसको बीमारी से शिफा मिल गई, एक फायदा ये। दूसरा, इससे भी बड़ा फायदा क्या? इससे भी बड़ा फायदा ये है कि सूरह फातिहा के एक एक हर्फ पर हमको कितनी नेकियां मिली है? 10-10 नेकियां एक हर्फ पर। और कितने हर्फ है आप गिन लीजिए, उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें ज़रब दे दीजिए। दो फायदा, एक तो शिफा मिल गई कुरान पढ़ने की वजह से, और दूसरा फायदा ये कि हमको नेकी मिल गई। और नेकी कहां मिलेगी हमको? जन्नत में। अब मिसाल के तौर पर हिंदू भाई हैं, परेशानी के वक्त में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं न, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलरामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। जो लोग हनुमान चालीसा नमाज के सामने में खड़े किए, उनको भी पता नहीं होगा हनुमान चालीसा क्या है। ये है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा हिंदू भाई जब पढ़ते हैं, जब उनमें कोई संकट आ जाए, जब कोई परेशानी आ जाए, तो उनका अकीदा है, उनका, मेरा नहीं, उनका अकीदा यह है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ईश्वर हमको उस परेशानी से निकालता है। उनका अकीदा है, हिंदू समाज का अकीदा है। लेकिन अगर पढ़ा कोई कि घर में कोई भूत आ गया, प्रेत आ गया, अब बचाना है अपने आप को, तो पढ़ने लग जाते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलरामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केश। पढ़ रहे हैं वो, उनके अकीदे के मुताबिक मुमकिन हो। मेरे अल्फाज में गौर कीजिएगा, मौलाना असर मदनी की तरह मेरे ऊपर नहीं बरस जाते हैं मीडिया वाले, मेरे पास नहीं आते मीडिया वाले जल्दी से। तो अब इस मंत्र को पढ़ने की वजह से मुमकिन है उनके कॉन्सेप्ट के एतबार से उनको कुछ फायदा मिले, मुमकिन है। लेकिन इस्लाम का ऐसा अकीदा नहीं है। मुमकिन है कि उसको शिफा मिल सकता है, लेकिन क्या सिर्फ उसको परेशानी से, उसको संकट से दूरी हो सकती है, लेकिन दूसरा फायदा कोई और है? नहीं है। क्या पढ़ने पर कोई नेकी मिलेगी? नहीं मिलेगी। पुण्य मिलेगी? नहीं मिलेगी। और कुरान पढ़ने पर, सूरह फातिहा पढ़ने पर डबल फायदा है। एक तो सूरह फातिहा की तिलावत करने से बीमारी से रब शिफा देता है, ऊपर से ये कि आप एक हर्फ पर अल्लाह 10 नेकी अता फरमाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब एक हर्फ पर एक नेकी जिसका 10 गुना अज्र बढ़ा कर दिया जाता है, यानी 10 नेकी ही बढ़ा कर दी जाती है। अब अगर कोई मुसलमान अटक अटक कर भी कुरान पढ़ता है, अगर कोई ढंग से पढ़ता है, इत्मीनान से पढ़ना आता है, तो उसको एक हर्फ पर 10 नेकी है।
لیکن اگر کوئی قرآن اٹک کر پڑھتا ہے، رک رک کر پڑھتا ہے قرآن، یعنی ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا ہے، اٹک جاتا ہے، دقت ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے، ایسے پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب کتابی کتاب لا ریب فیہ، یعنی اٹک کر پڑھتا ہے لیکن کوشش کرتا ہے کہ بہتر پڑھے، اچھا پڑھے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک حرف پر 20 نیکی ہے جو اٹک کر قرآن پڑھتا ہے۔ دنیا کی کسی منتر کو پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں ہے، دنیا کے کسی بائبل کے اچارن کرنے پر کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن قرآن کریم پڑھنے پر ثواب ہے، ڈبل فائدہ۔ یہ ہمارا قرآن۔ اب دوسرا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، ایمان کے بعد نماز۔ نماز ہم لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا آرڈر ہے، اسی لیے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا کسی نیتا جی کی آرڈر ہے، یا بھارت کے اندر سب سے پہلے جو ایجوکیشن منتری مولانا ابوالکلام آزاد صاحب تھے، کیا ان کا فرمان ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ نماز پڑھو؟ نہیں، محمد الرسول اللہ سے پہلے بھی انبیاء اور رسول نماز پڑھتے تھے۔ نماز کا آدیش تو اللہ کا ہے نا، محمد کا بھی نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ محمد اپنے گھر سے نہیں کوئی آدیش دیتے، اللہ کے طرف سے ہے۔ دوسری ذمہ داری مسلمانوں کی کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ نماز بہت سینسٹیو، زکوٰۃ پر کنڈیشن ہے، حج کرنے پر کنڈیشن ہے، یہاں تک کہ رمضان کے روزہ رکھنے میں بھی اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، مر جانے کا خطرہ ہے، روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا جان کو خطرہ ہے، تو وہاں پر بھی کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں، فدیہ وغیرہ کا کوئی میٹر ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے اندر نہ کسی کنڈیشن کی ضرورت ہے، نہ کسی پیسے کی ضرورت ہے، نہ کسی نصاب کی ضرورت ہے، نہ کسی فدیہ کی ضرورت ہے، بلکہ نماز دس از کمپلسری فار ایوری مسلم، ہر ایک مسلمان پر ضروری، مالدار پر بھی، غریب پر بھی، امیر پر، فقیر پر، بادشاہ پر، رعایا پر، بڑے پر، بالغ یعنی چھوٹے پر بھی، جو بالغ ہوا ہے فوراً اس پر بھی، عورت ہو، مرد ہو، ایران کا ہو، توران کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، افغانستان کا ہو، سری لنکا کا ہو، فرانس کا ہو، جرمنی کا ہو، کہیں کا بھی ہو، نماز ہر کسی کے اوپر فرض ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذاہب میں عبادت خاص نہیں ہے، لیکن اسلام میں عبادت خاص۔ اور نماز یوں ہی نہیں پڑھتے کہ ٹوپی لگا لی، اذان ہو گئی تو نماز پڑھنے چلے گئے، ایک رسم نہیں ہے، فائدہ ہے۔ وہ ہریدوار کے ایک لال بجکر صاحب، 1.5 آنکھ والے بابا جی، وہ صرف اس بابا جی کو کہہ رہا ہوں، میرے ہندو بھائیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میرے ہندو بھائی بڑے اچھے سمجھدار ہیں، وہ کبھی بھی غلط ٹپڑی نہیں کرتے، وہ کرتا ہے، وہ کیوں؟ ان کو گیان نہیں اپنے شاستر کے بارے میں، اپنے شاستر کے بارے میں بھی نہیں ہے، دوسروں کے شاستر کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ انہوں نے نماز کے اوپر ٹپڑی کی تھی غلط، کیا اس کا جواب میں دوں گا۔ لیکن دوسرا نمبر کیا ہے ایمان کے بعد؟ نماز پڑھنا۔ نماز اسلام کا، دین کا ایک اہم دوسرا فریضہ ہے، نماز پڑھنا ٹائم پہ، جیسے ٹائم ہوتا ہے نماز فرض۔ نماز نہیں پڑھیں گے، جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو کفر کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ نماز سے دلچسپی نہیں ہے، یا نماز پڑھ رہے ہیں بنا کسی عذر کے، نماز کو ٹال رہے ہیں، چلو ایک ٹائم کا دوسرے ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں، دوسرے کا تیسرے ٹائم پہ، کوئی عذر نہیں ہے، کچھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر بڑا خطرناک سزا ہے، فویل للمصلین۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کی سب سے نچلا گھاٹی ہے۔ ان نمازیوں کے لیے وہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نماز دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ اس لیے نماز 5 وقت 24 گھنٹے میں نماز فرض ہے، پڑھو، یہ آپ کی ذمہ داری، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ دنیاوی کوئی فائدہ ہے کیا نماز پڑھنے میں؟ یہ تو پتہ ہے کہ اللہ کا آرڈر ہے،
لیکن ہم اگر اللہ کا آرڈر کریں مان کے ٹھیک ہے 24 گھنٹے میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، لیکن یا اللہ why do I offer salah 5 times a day? What's benefit for me, for us? کیا فائدہ ہمارے لیے اس میں؟ کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہے۔ جیسے وہاں پر ایمان لانے کے بعد فائدہ یہ ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، یہاں پر بھی تمہارا نماز پڑھنے کے بعد فائدہ یہ ہے۔ دیکھو فائدہ کیا ہے۔ نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کا قرآن کیا کہتا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے اللہ کے نبی آپ بتائیے وہ جو چیزیں وحی کی جاتی ہیں لوگوں سے بتائیے، اور نماز کو قائم کروائیے، نماز کو قائم کروائیے۔ آپ کے گھر میں 10 آدمی ہیں، ایک آدمی نمازی ہے تو وہ نمازی جو ذمہ دار ہے اس کے اوپر فریضہ ہے، فرض ہے کہ گھر کے 9 افراد کو نماز کا آرڈر دے کہ نماز پڑھو۔ نماز قائم کرنا اسی کو بولتے ہیں۔ اگر پورے گھر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو پورے محلے والے کو نماز کا آرڈر کیجئے، پورے محلے والے پڑھتے ہیں تو دوسرے محلے والے کو کیجئے، اس کے بعد پوری بستی والی کو کیجئے، پھر پورے دوسرے اور جگہ والوں کو کیجئے۔ نماز کو قائم، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ سنو، اگر کوئی نماز تم پڑھتے ہو 5 وقت، فریضہ تو ادا ہوگا ہی، اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ہے وہ تو پورا ہوگا ہی، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی بہت فائدہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کیا فائدہ ہے؟ یہ نماز تم کو بے حیائی سے روکتی ہے، یہ نماز تم کو بری باتوں سے روکتی ہے، یہ نماز تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے، یہ نماز تم کو سارے منکرات سے، سارے فحش چیزوں سے روکتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا۔ 21ویں پارے کے اندر شروعات کی جو شروع کی آیت ہے، اللہ نے اسی آیت میں صاف صاف لفظوں میں کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے سے، بری باتوں سے، بے حیائی سے تم کو یہ نماز روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تنہا نہا ینہا، نہی کا مطلب روکنا، منع کرنا، عن الفحشاء فحش باتوں سے، بے حیائی سے، والمنکر منکرات سے، جتنے بھی ناجائز اور غلط کام ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے یہ نماز تم کو روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جن کو تم کرتے ہو اس زمین کے اوپر۔ اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے، بے حیائی بری باتوں سے تم رک جاؤ گے۔ وہ ہریدوار کے 1.5 آنکھ والے لال بجکر صاحب، وہ جو دوائی بناتے، جن کی بڑی فیکٹری ہے، اس فیکٹری کا نام پتنجلی ہے جناب، وہ دوائی بناتے بناتے اب وہ دھارمک بننے لگے۔ انہوں نے ایک منچ پہ آ کر کہا تھا کہ اسلام کا مطلب نماز پڑھو، باقی نماز پڑھنے کے بعد جو من میں آئے وہ گناہ کرو۔ ان کا یہ کہنا تھا، ارے پاگل انسان، نماز جو پڑھے گا وہ گناہوں سے دور ہوگا، وہ گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ نماز کی صفت یہ ہوتی ہے کہ نماز کو بری بات اور بے حیائی سے نماز روکتی۔ تم کو آدھا نالج ہے لال بجکر صاحب، 1.5 آنکھ والے بابا، کون سی دوائی تم بناتے ہو، دوسروں کو بے وقوف بناتے ہو۔ ایسی دوائی بناؤ، پہلے اپنی دونوں آنکھ ٹھیک کر لو، اس کے بعد لوگوں کو بتانا۔ لیکن نہیں، غلط بات بتاتے ہیں لوگوں کو اپنی پاپولرٹی حاصل کرنے کے لیے کہ دیکھو میں گرو ہوں، میں گرو ہوں، میں شاستروں کو جانتا ہوں۔ تم نہیں جانتے ذرہ برابر اپنے شاستر کو، اس لیے کہ نماز مسلمانوں کی پوتر عبادت ہے، اور نماز کو سنسکرت میں شاستانگ کہا گیا۔ اسی نماز کا طریقہ کسی نہ کسی شکل میں شری رام چندر جی نے ہنومان کو کہا تھا اور بتایا تھا کہ ہنومان، if you want to close and near, if you want to near your God and Lord, you have to offer salah 5, you have to offer شاستانگ 5 times a day۔ تم کو شاستانگ کرنا پڑے گا 24 گھنٹے میں 5 وقت۔ اور وہ شاستانگ کا طریقہ کیا تھا؟ شری رام چندر جی کہتے ہیں ہنومان جی سے، پرتھمادارا کا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، دیودین مجھے دوسرے نمبر پر جھک جاؤ، تریتیانن کو ڈلا کار تیسرے نمبر پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ، چترتھ چندر کا 4تھے نمبر پر دھیان لگاؤ یعنی درود شریف پڑھو، پنچم بندو سنیکتا، اور 5ویں نمبر پر اپنے اس دھیان سے شانتی کے ساتھ نکل آؤ۔ پرتھمادارا کا پہلے نمبر پر کیا بتایا کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ جب مسلمان نماز پڑھتے
پڑھتا ہے تو سیدھا کھڑا ہوتا ہے، قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ دوسرے نمبر پر کیا بتایا؟ دیو دیدین مجھے تھے۔ دوسرے نمبر پر تھوڑا جھک جاؤ، جب مسلمان رکوع کرتا ہے نماز میں تو جھک جاتا ہے۔ ترتیانن کو ڈلاکار، تیسرے نمبر پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ، رکوع کے بعد میں سجدہ کرتے ہیں تو کنڈلی مار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد چتر کرتے چندر کا، اور چوتھے نمبر پر قاعدہ اخیرہ کرتے ہیں تو جو درود شریف پڑھتے ہیں اس کے اندر کہا کہ دھیان لگاؤ تم، چوتھے نمبر پر دھیان لگاؤ، یعنی دھیان جب جیسے آدمی دھیان لگاتا ہے تو قاعدہ اخیرہ میں جب کوئی مومن نماز پڑھتا ہے درود شریف پڑھتا ہے تو دھیان لگاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر کیا کہا کہ اپنی اس بھکتی سے شانتی کے ساتھ نکل آؤ۔ تو مسلمان جب نماز سے باہر آتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کی پوری ترتیب ہے کہ نہیں ہے اس منتر کے اندر؟ بتائیے، پوری ترتیب۔ آدھا نالج۔ وہ تمباکو بیچتے تھے سائیکل پہ، کہاں؟ ضلع سہارنپور میں، اور ابھی کیسے کیسے کر کے اتنی بڑی فیکٹری بنا لی۔ تو آپ دوائی بناتے ہیں، دوائی کے بارے میں بتائیے کہ کون سا کرونا میں کام آئے گا، کون سی دوائی کو کون سی دوائی یوز کرنے سے کیا ہوگا، وہ سب کیجیے۔ خام خواب دھارمک باتوں میں پڑ گئے، آپ کو نہیں جان۔ کیا بولتے ہیں وہ کہ اسلام کا مطلب، بھاشن ہے ان کا، آپ لوگوں نے ویڈیو میں سنا ہوگا، بھاشن ہے ان کا بھاشن یہی ہے کہ اسلام کا مطلب نماز پڑھو، باقی جو من میں آئے وہ کرو۔ یعنی نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد دنیا میں جتنا بھی برا کام ہے وہ سب کیجئے، وہ جائز ہو جاتا۔ کیا ایسا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا شراب پینا جائز ہے؟ کیا جوا کھیلنا جائز ہے؟ کیا کسی اور ہاں انہوں نے پرٹیکولر دو چیز کا تذکرہ کیا۔ دو چیز کا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جیسے انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کا مطلب نماز پڑھو، باقی جو من میں آئے وہ کرو، جیسے کہ ہندو لڑکی کو سے شادی کرنا جبرن، اور دوسرا گناہ یہ کہ آتنکواد بن جاؤ، اگروادی یعنی دہشت گرد بن جاؤ۔ انہوں نے دو چیز کا مینشن کیا۔ اب بتائیے، جو مسلمان نماز پڑھے گا اس کی گواہی معتبر ہوتی ہے، جو مومن نماز پڑھتا ہے اس کی گواہی کا اعتبار کیا جاتا ہے کیونکہ نماز پڑھتا ہے۔ اور جو کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب نماز پڑھتا ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، منسٹر ہے، منتری ہے، سی ایم ہے ایک اسٹیٹ کا، اور ایک دھرم کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ تم بھی شادی کب کیے، 10 سال میں کیے کہ 15 سال میں کیے۔ مثال کے طور پر سی ایم صاحب ہے، اب وہ نماز پڑھنے آ گیا۔ جب وہ نماز پڑھنے آتا ہے، نیت مانتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا، سورت ملاتا ہے، رکوع کرتا، جھکتا ہے، تو اوپر والا دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے کوئی نمازی جب نماز پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کہ دیکھو میرے سامنے اتنا بڑا آدمی ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنا مالدار ہے، تب بھی دیکھو میرے سامنے جھک رہا ہے، دیکھو اللہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب رکوع سے پھر جاتا ہے سجدے میں، یعنی اپنی پیشانی کو مٹی میں ملا رہا ہے۔ کوئی کسی کے سامنے جھکتا ہے آج؟ نہیں جھکتا ہے۔ نہیں میں تجھے دیکھ لوں گا، نہیں میں تجھے کورٹ میں لے جاؤں گا، نہیں میں تم سے ڈرتا ہوں کیا؟ بولتے ہیں نا، آن شان بان میں بولتے ہیں۔ لیکن جب آدمی بڑے عہدے پہ ہے، اونچے عہدے پہ ہے، بہت پیسہ والا ہے، یا بڑا نام ہے، دادا ہے، دبنگ ہے، تو ایسا آدمی اگر جب نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی۔ دیکھو اتنا بڑا ہے، گاؤں سماج میں نام ہے، بڑے عہدے پہ ہے، لیکن تب بھی دیکھو کہ مجھے بڑا مان کر میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اور سجدہ ہی نہیں کر رہا بلکہ میرے نام کی کبریائی بیان کر رہا، سبحان ربی الاعلی، میرا رب جو اعلیٰ ہے اس کی ذات پاک ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے سجدے میں جاتا ہے. سب سے زیادہ قریب اللہ کے کوئی بندہ اگر ہوتا ہے تو نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں یہ دیکھو یہ بندہ ہے، یہ شخص ہے جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ اللہ یہ تو خون پیدا کرے گا، دنگا فساد کرے گا، زمین پر مت پیدا کیجئے، ہم آپ کی عبادت کریں گے. فرشتوں نے کہا تھا تو رب نے کہا تھا کہ جاؤ تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. لیکن جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کی نیکی کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں. فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں یہ دیکھو گواہ رہنا تم، یہ سجدہ کر رہا ہے، یہ رو رہا ہے، یہ نیکی کر رہا ہے، یہ مجھے بڑا مان رہا ہے. اللہ کی جب کوئی تعریف کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے. میرے ہندو بھائیوں، مسلمان نماز کے ذریعے سے اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے. آپ بھی اپنے پرماتما کے قریب بننا چاہتے ہو تو آپ ایشور کے وشیشتاؤں کا ذکر کرو. کیسے کہ ہیتو برہمگتی شانتی ستسنگتردان وچارتوشا، اس ایشور کے اچھے نام کا تذکرہ کرو. کہاں پر؟ ستسنگ، اچھی ایک مجلس بنائیے. ست مطلب سچا، سنگ مطلب ایک مجلس، یہ ستسنگ ہے. اس ستسنگ میں ایشور کے اچھے ناموں کا ورنن کیجئے کہ ایشور ایسا ہے، ایشور بڑا ہے، ایشور سرو شکتیمان ہے، ایشور ادھا دیو مہان ہے، ایشور سب کو پالتا ہے، ایشور سب کو مارتا ہے، ایشور سب کو کھلاتا ہے، ایشور کی پوجا ہونی چاہیے، ایشور کی بھکتی ہونی چاہیے، ایشور ہی اولاد دیتا ہے، ایشور ہی روزی روٹی دیتا ہے، ایشور ہی ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے. یہ باتیں ہونی چاہیے. کہ ہیتو برہم گتی شانتی ستسنگ تردان وچارتوشا، اس زمین پر ایشور کے قریب بننا چاہتے ہو تو ایشور کے نام کا مالا جپو، ایشور کے نام کا چرچا کرو اور اکیلے مت کرو بلکہ ستسنگ کرو، ستسنگ کرو. اس کے اندر گیتا پڑھو، اس کے اندر رامائن پڑھو، اس کے اندر مہا بھارت پڑھو، اس کے اندر رگ وید پڑھو، اس کے اندر یجروید پڑھو، اس کے اندر اتھرو وید پڑھو، اس کے اندر اپنشد پڑھو، اس کے اندر پران پڑھو، اس کے اندر دھرم شاستروں کا اچارن کرو جس کے اندر اچھی باتیں کہی گئی ہے. اگر وہ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اچھی بات کا چرچا کریں گے تو سماج کے اندر بھی ایک اچھا میسج جائے گا. لیکن اگر نیتا کی غلامی میں کرنے لگ گئے تو وہ نیتا کہے گا کہ یہ تو مسلمان، وہ نیتا کہے گا کہ یہ تو ہندو، دوسرا نیتا کہے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ اس کا نام دیکھو ذرا ووٹر لسٹ میں ہے کہ نہیں ہے، تیسرا نیتا کہے گا کہ نہیں نہیں یہ دیکھو کب اس کی شادی ہوئی ہے، 14 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے کہ 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے. جن کی شادی ہو گئی ان کے پیچھے انگلی کرنے چل گئے، جن کی نہیں ہوئی ہے غریب ہے ان کے اوپر کوئی چرچا نہیں. ارے بے وقوف انسانوں، دنیا کے اندر ان کی فکر کرو جو غریب کی وجہ سے جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کا نام لسٹ کرو، فہرست میں نکالو اور ان کی بیاہ اور شادی کا سوچو. غربت دور ہوگی، غریب اور مزدور لاچار انسانوں کو روزی روٹی دو جناب. یہ نہیں جن کا گھر بس گیا ان کا گھر توڑو، ان کا گھر اجاڑو. بس یہی چل رہا ہے اس دنیا کے اندر. ایشور کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ایشور کے قریب جانا ہے تو ستسنگ تردان وچارتوشا، ایشور کے اچھے اچھے ناموں کا چرچا کرو. اندر، مترا، ورون، ان کے اچھے اچھے ناموں کا مالا جپو گے تو ایشور کے قریب ہوگے. جیسے مسلمان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جب لگاتا ہے وہ ضرب لگاتا ہے اور پھر تسبیح میں پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. کیوں؟ تاکہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ذکر کرتا ہے کیونکہ ذکر کرنا مومن کو نفع دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ذکر کرنے سے دل مطمئن ہوتا ہے، دل اطمینان میں رہتا ہے.
ذکر کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، مسلمان کو بھی کرنا چاہیے، ہندو بھائیوں کو ان کے شاستر کی روشنی میں ایک ایشور کا نام اچھے صفات کے ساتھ ان کا لینا چاہیے، تو آپ ایشور کے قریب ہوگے۔ تو ہم نماز جو پڑھتے ہیں تو نماز میں سب سے زیادہ قریب مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ نماز کے اندر سجدے کی حالت میں۔ اور اللہ کہتا ہے اگر تم نماز پڑھو گے تو بری باتوں سے رک جاؤ گے۔ کیوں نماز روکے گی؟ ان الصلاۃ تنہا، انا ہے، انا کا مطلب یقیناً، حرف مشبہ بالفعل عربی میں انا، یقیناً نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے، اللہ کہتا ہے۔ اور یہ لال مجکر صاحب ڈیڑھ آنکھ والے لالا جی کہتے ہیں کہ نہیں نماز پڑھو، باقی جو من میں آئے وہ کرو، یعنی ہندو بچیوں سے شادی کرو۔ اچھا ایک بات بتائیے، کیا ہندو بچی دور کی بات ہے، بعد میں فیصلہ کیجئے گا، کیا اسلام میں کسی غیر محرم سے بات کرنا، مسلم کسی عورت یا کسی لڑکی سے بات کرنا، کسی لڑکے کا یا کسی عورت کا کسی لڑکے سے بات کرنا بنا نکاح کے جائز ہے؟ جائز نہیں۔ بات تو دور کی بات، غور سے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہیں، سڑک میں کوئی عورت جا رہی، کوئی خاتون جا رہی، کوئی لڑکی جا رہی، آپ کی اچکتی ہوئی نظر پڑ گئی، ایسے ہی کہ ہاں آپ کی نظر پڑ گئی ہاں ایک عورت جا رہی ہے، آپ نے اپنے نگاہ پھر اپنی جگہ نارملی لے آیا، دل میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوا آپ کے، آپ کی نگاہ پھر یہاں آ گئی تو کوئی معاملہ نہیں، کوئی دقت نہیں، اچکتی ہوئی نگاہ جس کو بولتے ہیں وہ معاف ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت جا رہی آپ کی نظر پڑی تو پھر آپ نے دوبارہ دیکھنا شروع کیا، غور سے دیکھ رہے ہیں آپ کے من میں پورا کچھ خیالات آ رہے ہیں، پورا اسکین کر رہے ہیں آپ، ایک دم نگاہیں آپ کی ٹکی ہوئی بھی ہیں اسی عورت پر، ایک دم دیکھے جا رہے ہیں آپ کی نگاہیں ہٹ نہیں رہی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی تو یہ کہتے ہیں کہ اگر رمضان کے مہینے میں ہو تو تمہاری آنکھ کا روزہ ختم ہو گیا اور تمہاری یہ آنکھ زنا کر رہی ہے۔ دور کی بات ہے، غیر مسلم بچی سے نکاح تو دور کی بات ہے، ارے مسلم بچی کو دیکھنا بھی، مسلم عورت کو دیکھنا بھی، مومنہ عورت کو نگاہ ڈال کر جما کر اسلام میں اس کی پرمیشن نہیں ہے، تو جناب پھر تو غیر مومن بچی کو دیکھنا بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ لال مجکر صاحب you don't have knowledge about Quran and Sharia، نہیں ہے آپ کو پتا اسلام کے بارے میں، اسلام کے سنویدھان، اسلام کے سسٹم اور اسلام کے نظام کے بارے میں، یقیناً آپ جاہل ہیں اس معاملے میں۔ اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ یہ بات کبھی بھی نہیں بولتے کہ نہیں مولانا عبداللہ صاحب ایسا کیوں ہو رہا ہے اس دیش کے اندر۔ اگر کچھ مسلم لڑکوں نے، اگر کچھ مسلم سماج کے، مسلم اسلام دھرم کے کچھ بڑے لوگوں نے کسی نان مسلم بچی سے شادی کیا ہے تو میں بیٹھ کر یہاں پر فتویٰ دیتا ہوں بحیثیت ایک طالب علم کے کہ ان سب کا نکاح انویلڈ ہے، چاہے وہ سیف علی خان ہو، چاہے وہ عادل درانی ہو، چاہے وہ محمد فہد ہو، چاہے وہ سید شہاب الدین ہو، کوئی بھی ہو، شریعت سے بڑھ کر یہ لوگ نہیں ہیں۔ شریعت کس سے ہے؟ شریعت قرآن سے ہے، شریعت محمد رسول اللہ کی زندگی ہے۔ شریعت یہ سیف علی خان نہیں کہ سیف علی خان بڑا مسلم ہے تو اس نے کٹرینا سے شادی کر لیا، یہ دیکھیں اسلام کے اندر میں یہ شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ شادی ہوئی۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے اگر پوری دنیا کے قاضی صاحب بیٹھ کر نکاح پڑھائیں گے اور یوں کہیں گے کہ سیف علی خان صاحب کٹرینا کیف میڈم بولیے ابلتو قبلتو، اگر وہ لوگ پورے 1 گھنٹہ تک ابلتو قبلتو کرتے رہیں گے تب بھی نکاح ان لوگوں کا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ سب سے پہلی شرط کیا ہے نکاح کے لیے؟ سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہی ہے ایز اے کمپیئر کہ ایک مومن لڑکا ایک مومنہ لڑکی، یعنی دونوں تب جا کر کے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ ایک مومن ہے ایک غیر مومن ہے نکاح ہی نہیں ہوگا، جائز ہی نہیں ہے۔ کسی غیر مومن بچی کو جبرن پکڑ کر لانا اور اس کا دھرم بدل دینا،
دھرم بدل کر اس کو فراڈ، اس کے ساتھ فراڈ کرنا، یعنی جھوٹ بول کر یہ کہ میں آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی ایم انجینئر، آئی وانٹ ٹو میری یو، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں بہت بڑا. اب وہ لڑکی بہکامے میں آ جاتی، بہکامے میں آنے کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ پلیز ایکسپٹ دا اسلام. اس کو پھر غلط طریقے سے اسلام اگر قبول کرواتا ہے، پھر اس سے نکاح کرتا ہے، تو اسلام میں تو پہلے بات یہ ساری چیزیں جائز ہی نہیں، اسلام میں جائز ہی نہیں. اسلام تو پہلے ہی کہتا ہے یہ سب کرنا دور کی بات، اسلام میں تو کسی عورت، کسی غیر محرم سے بات کرنا پرمیشن نہیں ہے. میں نے ابھی جو کہا دیکھنا پرمیشن نہیں. لیکن دوسرے نمبر پر لالا جی سے پوچھئے کہ لالا جی اگر سماج میں کوئی جوان لڑکا کوئی جوان لڑکی دوستی کرے تو کیا آپ کی نظر میں پاپ ہے؟ وہ کیا کہے گا کہ نہیں، ہماری نظر میں پاپ نہیں. بات کرے، دوست بنے، پریم کریں، گھومیں پھریں، چیٹنگ کریں، پھر ڈیٹنگ کریں، پھر کٹنگ کریں، وہ تو کہے گا یہ جائز ہے. پہلے چیٹ کرنا جائز، پھر ڈیٹ کرنا جائز. اسلام میں نہ چیٹ جائز ہے، نہ ڈیٹ جائز ہے، نہ کٹنگ جائز ہے. سمجھتے ہیں اس کا مطلب؟ نہیں سمجھتے آپ لوگ. لیکن اسلام تو وہ ہے جو کسی جرم کی شروعات جب ہوتی ہے نا کہ لاسٹ میں اس کا جرم ہے، اخیر میں یہ جرم پہ ختم ہوگا، تو اسلام جب شروع میں ہی جب اس کی شروعات ہوتی ہے پہلے ہی، تو اسلام وہیں پر کہتا ہے رک جاؤ، اس کا رزلٹ بڑا بھیانک ہے. لیکن دنیا والے نہیں، دنیا والے کہتے نہیں نہیں بات کر رہا ہے کرنے دو. مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکا ہے، مثال کے طور پر کوئی مسلم لڑکا کوئی نان مسلم لڑکی ہے، دونوں آپس میں چیٹ کرتے ہیں. چیٹ کا مطلب بات چیت کرنا، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، موبائل میسج کے ذریعے سے. ہمارا سماج کا نوجوان بہت بڑا حصہ نوجوانوں کا اسی چیز میں ملوث ہے. کسی غیر محرم عورت کا، بچی کا نمبر لیا، ان کے ساتھ موبائل میں شروع ہو گئے، میں تمہارا دل پھیر، میں تمہارے لیے سچی محبت کرتا ہوں، مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہارے لیے آسمان سے چاند توڑ کر لے آؤں گا، آسمان پہ جاؤں گا، ستارے لے آؤں گا، یہ لے آؤں گا، پھلاں لے آؤں گا، دھماکہ لے آؤں گا. اسی چیز میں زندگی ختم ہو جاتی. ایسے ہوتے ہیں عاشق لوگ. لال بجک کر کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا وعدہ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے آپس میں، تو گناہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ گناہ ہے. اس کے بعد پھر جب آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو پھر ڈیٹ چالو ہو جاتا ہے، ڈیٹنگ. ڈیٹ کا مطلب ناجائز سمبند بنانا، ہوٹلنگ کرنا، شاپنگ کرنے کے لیے گھومنے لے جانا، بائک میں بٹھا کر لے کر تہواروں میں کسی پارک میں جانا یا کہیں کسی گارڈن میں گھومنے جانا اور کسی جگہ پر، سنسان جگہ پر ان کے ساتھ ناجائز سمبند بنانا، اس کو ڈیٹ بولتے ہیں. ڈیٹ دنیا کی نظر میں چیٹ اور ڈیٹ دونوں جائز، لیکن کٹنگ ناجائز، یعنی مرڈر کرنا لاسٹ میں. جب آپ ذرا سوچئے کہ جب کسی لڑکے کو بنا شادی سے ہی ان کی خواہش اور ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، یعنی ڈیٹنگ کے ذریعے سے، چیٹنگ کے بعد ڈیٹنگ کے ذریعے سے وہ نکاح کرے گا، وہ کبھی بھی نکاح نہیں کرے گا. کسی سے پوچھے، کسی ایکٹر سے کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کر رہے؟ شادی کر کے کیا کروں گا مولانا؟ بنا شادی کے ہی شادی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، یعنی فزیکل ریلیشن، سیکسول جو زندگی ہے وہ ہماری ایسی پوری ہو جاتی ہے. تو نکاح ہم کس لیے کریں؟ میرے بھائیو ذرا بتاؤ، کیا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا بنا شادی، بنا نکاح کے کسی سے سمبند بنانا جائز ہے؟ قیامت کی صبح تک یہ چیز اسلام کے نظر میں قابل قبول نہیں ہے. اور جب آپس میں دوستی ہو جاتی ہے، ناجائز سمبند پورے ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا من بھر جاتا ہے کہ ہم کو اب یہ رشتہ نہیں رکھنا ہے، ہم کو ناجائز سمبند میں نہیں رہنا ہے، اس لیے اب اپنی زندگی الگ کرو. تو ان میں سے ایک دوسرے کا مرڈر بھی کر دیتے، کبھی ایک دوسرے کو خودکشی بھی کروا دیتے، کبھی ایک دوسرے آدمی سے پریشان آ کر سوسائڈ بھی کر لیتا. ابھی سینکڑوں مثالیں موجود ہے.
ابھی جب خودکشی ہو جاتا ہے یا مرڈر ہو جاتا ہے تو یہ میڈیا والے چار فٹ اچھل کر کہتے یہ دیکھو مرڈر کر دیا محمد آفتاب نے شرط ڈھاکا، یہ دیکھو سوسائڈ کر لیا، اس لیے کہ ان کے رشتے تھے یا آپس میں رہتے تھے بنا نکاح کے بڑے مزے سے زندگی گزارتے تھے۔ اسلام کہتا ہے کہ اب تم کو ہوش آیا جب مرڈر ہو گیا، جس دن بات ہو رہی تھی، جس دن میسج ایک دوسرے کو پہلے دن جب تعارف ہو رہا تھا تو اسلام نے اسی دن کہا تھا کہ یہ تعارف بند کرو، ایک دوسرے کو میسج کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا اسلام کی نظر میں ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اگر اس دن وہ رشتہ رک جاتا تو آج اس بچے کا مرڈر نہیں ہوتا۔ اس کو بولتے ہیں اسلام کہ کسی بھی برائی کا وجود میں آنے سے پہلے اس کی شروعات کے اوپر اسلام قدغن لگاتا ہے، اسلام روکتا ہے۔ اس کو اسلام بولتے ہیں۔ لال مظفر صاحب، کسی بیٹی کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے اسلام پرمیشن نہیں دیتا۔ آپ کو غلط جانکاری ہے کہ اسلام کا مطلب نماز پڑھو باقی جو من میں آئے وہ کرو، غلط بات ہے۔ ارے اسلام تو وہ ہے کہ جس کی کاپی کرتے ہیں لوگ آج بھی۔ کہاں میرے بھائیوں، مجھے دوسری بات یہ کرنی تھی زلزلے کے تعلق سے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اس تعلق سے، سورہ زلزال۔ چونکہ تھوڑا سفر میں بھی نکلنا ہے تو اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ نماز اور کچھ زلزلہ زمین پر کیوں پیدا ہوتا ہے، اور جو لوگ اس اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کو یوں کہیے کہ یہ اسلام، جو لوگ اسلام سے بظاہر دشمنی کرتے ہیں لیکن اسلام کی کاپی بھی کرتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ کی زندگی کی کاپی کرتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ مثال لے لیجئے، ہمارے بھارت کا سب سے بڑا جو سپریم کورٹ ہے، عدلیہ سپریم کورٹ ہے، کوئی بھی کیس ڈسٹرکٹ میں جاتا، ہائی کورٹ جاتا، اس کے بعد سپریم کورٹ جاتا۔ لیکن دنیا کا سپریم کورٹ کیا ہے؟ دنیا کا سپریم کورٹ اقوام متحدہ ہے۔ اقوام، قوم کی جمع اقوام، کئی ساری قوم، متحدہ مطلب ایک جماعت کے ساتھ، کئی ساری قوم کی ایک جماعتی ایک تنظیم ہے۔ اس میں تقریباً 185 سے لے کر 194 ملک اس اقوام متحدہ میں ممبر ہے، بھارت بھی ممبر ہے اس کا۔ اس اقوام متحدہ کا مقصد کیا ہے؟ یہ اقوام متحدہ کی بنیاد کیوں ڈالی گئی؟ ایک نئی چیز آئی ہے آپ کے سامنے میں، آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ مولانا بھی نماز سے بات کرتے کرتے اقوام متحدہ کہاں سے آ گیا؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، جب بات لاسٹ میں جائیں گے تب سمجھ میں آئے گی۔ ہم نے یہ کہا کہ اسلام وہ نظام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ طریقہ ہے کہ آج دشمن بھی اس کو کاپی کرتے ہیں، اس پر عمل کر کے کامیاب ہوتے ہیں۔ بھلے ہی کچھ ان پڑھ لوگ جو نہیں جانتے وہ اعتراض کرتے ہو اپنی اپنی کم نالج کی بنیاد پر، لیکن اسلام وہ ہے کہ جو آج اسلام کی تھیوری کو پڑھ کر اپنی تنظیم کو کامیاب بنا رہے ہیں اور اپنے مشن میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن بیسک کاپی کہاں سے کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی زندگی سے، قرآن سے۔ کیسے؟ اقوام متحدہ دیکھ لیجئے، اقوام متحدہ دنیا کا سپریم کورٹ ہے جس کو یونائٹڈ نیشن بولا جاتا۔ اقوام متحدہ کی بنیاد کیوں ڈالی گئی؟ اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی گئی 24 اکتوبر 1945 کو، جب ہمارا دیش آزاد نہیں ہوا تھا۔ جس وقت 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا، یہ چیز بتا رہا ہوں دنیا والوں کو بتانا کہ اسلام کو بدنام مت کرو، اس میں ایسا سسٹم ہے کہ پوری دنیا کے یہودی اور نصارہ کاپی کرتے ہیں اسلام کے سسٹم کو، میں جھٹکو۔ اقوام متحدہ کی بنیاد کیوں ڈالی گئی؟ 1945 سے پہلے 1939 یعنی 1940 ایک کم کر کے 1939 یعنی 1939 1939 سے لے کر 1945 تک تقریباً 6 سال تک سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار جس کو دوسری جنگ عظیم بولتے ہیں، تقریباً 5 کروڑ لوگ اس میں مارے گئے تھے۔ یہ جنگ کہاں ہوئی تھی؟ ایک طرف برطانیہ، ایک طرف سوویت یونین، ایک طرف امریکہ، یونائٹڈ
यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, برطانیہ، سوویت یونین اور جناب امریکہ، تین یہ ممالک سوویت یونین، رشیا، روس ایک الگ طرف، ایک طرف اٹلی، جاپان، اٹلی، جرمنی اینڈ جاپان یہ ایک طرف، اور اٹلی کے اندر جرمنی کا جو ہٹلر تھا، نام سنا ہوگا یہودیوں کا، شروعات اس کی طرف سے ہوئی تھی۔ دونوں طرف بڑی طاقت ہے، دونوں میں جنگ ہوتی ہے، دونوں طرف سے بمباری ہوتی ہے، تقریباً 5 کروڑ لوگ مر جاتے ہیں، عوام 5 کروڑ عوام، 1 کروڑ 80 لاکھ تو جناب ادھر سوویت یونین امریکہ کے فوجی صرف مارے گئے تھے، اور تقریباً جرمنی اور اٹلی کے 67 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں ڈال ڈال کر ان کو فنا کر دیا تھا، مار دیا تھا۔ جب دیکھا 1945 میں جب ہٹلر کی موت ہو گئی، موت کی بلکہ سوسائڈ کر لیا تھا، ہٹلر بڑا ظالم بادشاہ تھا، جیسے آج ہمارے بھارت کے اندر ایک دو ہٹلر ہیں، اپنے آپ کو ہٹلر سمجھتے ہیں، جو من میں آتے وہ کر لیتے ہیں، 5 سال کے لیے کیا گدی میں بیٹھے اپنے آپ کو خدا ماننے لگ جاتے ہیں کہ ہم خدا۔ یہ مت بھولو کہ تمہارے سامنے ایک خدا اور ہے جس نے تم کو منی کے قطرے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، وہ تم کو زمین میں ملا دے گا، مٹی میں دفن کر دے گا۔ ہٹلر سے زیادہ طاقتور تم نہیں ہو، اس کو بھی سوسائڈ کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ فرعون سے زیادہ طاقتور تم نہیں ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اندر غرق کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے سماج کے ساتھیوں، دیکھیے گا ذرا، جب یہ 5 کروڑ لوگ مر گئے، اس کے بعد یہودی اور نصارہ کو محسوس ہوا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ ایک ایسی تنظیم بننی چاہیے جس میں لوگوں کو انصاف ملے، ایک ایسی تنظیم بننی چاہیے جس میں جنگ کے اوپر بات نہ ہو، جنگ اگر ہو کہیں تو باتوں سے حل کر لیا جائے۔ ایک تنظیم ایسی بننی چاہیے جس میں اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو وہ تنظیم اس کو انصاف دلانے میں سکشم ہو۔ تو اس وقت 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی گئی، اور اس اقوام متحدہ میں اس وقت 50 ملکوں نے حصہ لیا، یعنی 50 ملک اس کے ممبر بنے، اور آج جو ممبر بنے ہیں تقریباً 194 ملک اس کا ممبر ہے۔ لیکن اس تنظیم کی جب بات آئی کہ ایک ایسی تنظیم بننی چاہیے تو کہاں سے ہم کاپی کریں، کہاں سے وہ طریقہ اٹھائیں کہ جو کامیاب ہو۔ ایک ایسی تنظیم کو ڈھونڈتے دنیا کے سارے مہاپرش لوگوں کی زندگی دیکھی گئی، کہیں پر وہ تنظیم نظر نہیں آئی، کہیں پر وہ طریقہ نظر نہیں آیا۔ محمد الرسول اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھتا ہے، 20 سال کی عمر میں ایک تنظیم کا ذکر ملتا ہے جس کا نام ہے حلف الفضول۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنظیم کو وجود میں لایا تھا۔ محمد الرسول اللہ نے حلف الفضول ایک تنظیم محمد الرسول اللہ نے بنائی تھی، جب اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 20 سال کی تھی، آپ نبی نہیں بنے تھے، محمد 20 سال کی عمر میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس تنظیم کو بنایا تھا صرف کس لیے؟ اس وقت ایک بہت بڑا گھٹنا پیش آیا کہ مکہ میں ایک زبید نام کا باہر سے ایک آدمی آیا، اور مکہ کا ایک تاجر عاص بن وائل نے، دونوں مل کر تجارت بزنس شروع کی، لیکن باہر کے آدمی کا جو منافع تھا زبید کا، ان عاص بن وائل نے ٹوٹل منافع کے اوپر قبضہ کر لیا۔ گویا کہ وہ جو زبید تھا، باہر کا آدمی تھا، وہ آدمی مظلوم ہو گیا، ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا، تو عاص بن وائل نے ان کے اوپر زبردستی کی کہ تم نکل جاؤ، ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم کوئی کارروائی کرو گے تو میں یہاں کا ہوں، میں لوکل ہوں، میں تم کو جیل میں ڈلوا دوں گا یا میں تم کو مروا دوں گا۔ تو وہ زبید آدمی بیچارہ غریب، بیچارہ مزدور، اس نے یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ ہے کوئی مکہ میں کوئی مائے کا لال جو مجھے انصاف دلا سکے۔ تو محمد رسول اللہ نے زبید کی آواز سنی اور ایک تنظیم کو بنایا۔ آپ نے سارے رؤسائے مکہ کو جمع کر کے کہا کہ اے رؤسائے مکہ، اگر آپ کی موجودگی میں اگر زبید کو انصاف نہیں ملتا ہے تو اس زمین پر آپ کی بادشاہت کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ایک تنظیم بنائی جاتی ہے۔ اس تنظیم کا مقصد کیا؟ 3 مقصد: غریبوں کو انصاف دلانا، مظلوم کی مدد کرنا اور جنگ نہ ہونے پائے، یہ 3 مقصد تھا۔ آپ
آپ نے وہ تنظیم بنائی، اس تنظیم کے بینر تلے محمد رسول اللہ نے زبید کو انصاف دلایا۔ جب ان یہود اور نصارا نے دیکھا کہ کامیاب ترین کوئی جماعت کوئی تنظیم ہے تو اس تنظیم کا نام حلف الفضول ہے۔ دنیا والوں یاد رکھو، ہمارے نبی صرف عبادت کے لیے نہیں آئے تھے، محمد رسول اللہ صرف پیغمبر اور رسول نہیں تھے، وہ دنیا کے اندر بڑا سائنٹسٹ بھی تھے، وہ دنیا کے اندر بڑے قائدانہ صلاحیت رکھنے والے بڑے رہبر اور رہنما بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کی اس تنظیم کو دیکھ کر اسی پیٹرن کے اوپر اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ اقوام متحدہ بھی اگر غلام کسی کا تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہے جو کہ یہودی ہے۔ آج اقوام متحدہ پوری دنیا میں کامیاب ہے۔ کس وجہ سے کامیاب ہے؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، اس پیٹرن کے مطابق انہوں نے اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی۔ بات سمپل ہے، اگر کوئی بھی انسان نبی کی طریقے کو اپنائے گا تو وہ دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا۔ آخرت میں ثواب نہ ملے الگ بات ہے، آخرت میں جنت نہ جائے الگ بات ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، اگر نبی کی حدیث، نبی کی شریعت، نبی کا طریقہ کوئی اپناتا ہے، ان کے مطابق کوئی زندگی گزارتا ہے تو وہ دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا، دنیا میں ضرور لیڈرشپ آئے گی۔ اور یہود و نصارہ تقریباً 35% نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی میں وہ لوگ عمل کرتے ہیں نبی کی سنت کو۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہود و نصارہ کامیاب ہے۔ یونائٹیڈ نیشن، اقوام متحدہ، ہم نے سوچا نہیں ہوگا۔ پرسوں کسی نے ہم کو کہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بارے میں تحقیق کیجیے۔ جب ہم دوسری جنگ عظیم کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے تو یہ مضمون نکل کر کھل کر سامنے آیا، قومی اتحاد۔ ہم نے کہا اتنا بڑا معاملہ، یہود و نصارہ نے اقوام متحدہ کی کاپی نبی کی زندگی سے لی ہے، ہمارے نبی کی زندگی سے، اور ہم ہی لوگ بے آلہ مددگار۔ مسلمانوں، اخیر کے اندر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ، چونکہ زلزلے پہ بھی بات کرنی تھی ہم کو، بات اور بھی ہوئی ہے، لیکن یہ کہوں گا کہ جب کثرت شراب، کثرت زنا اور کثرت گانا آج کل ہمارے جوان اتنے سنتے ہیں کہ ریلیز ہونے سے پہلے گانا۔ ابھی 2-3 روز پہلے، 5 روز پہلے یہ بنگال میں پروگرام تھا، تو ہم نے کہا، کوئی ایسی بات چل رہی تھی تو ہم نے کہا کہ بھئی لوٹ لی محفل، تو ایک بچہ کیا بولتا ہے، یہ پٹھان کا گانا، انگلی اٹھا کیسے بولتا ہے، یہ گانا پٹھان کا۔ ہم نے کہا اچھا، بہت جلدی گانا یاد آ جاتے، تمہیں گانے کا نام لیتے ہی یاد آ گیا۔ ہم نے کہا ایک اور بولتا ہوں، بے شرم رنگ، بولتا یہ بھی پٹھان کا گانا۔ اتنا چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا۔ ہم نے کہا کہ اچھا بچہ یہ بتا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کیا ہے یہ؟ بولتا کیا مولانا ہم اردو نہیں جانتے۔ ہم نے کہا یہ حال ہے ہمارے بچوں کا۔ میں عربی میں سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں تو وہ کیا بول رہا ہے کہ میں اردو نہیں جانتا مولانا، اور ایک دو لفظ گانے کا کیا بولا، بے شرم رنگ، لوٹ لی محفل، تو بولتا پٹھان کا گانا۔ یہ ہے، جب مسلمان قرآن سے ہٹتا ہے تو اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، قرآن کی لی ہے۔ اب جتنے بھی مسلمان قرآن سے جڑیں گے، قرآن سے محبت کریں گے، قرآن کے صدقے میں سب کی حفاظت اللہ کرے گا، لیکن شرط ہے کہ قرآن سے محبت اور قرآن سے جڑنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے اپنے گھروں کے اندر میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، قرآن کریم کی تلاوت سیکھیں، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ حافظ قرآن بننے کے بعد بھی اکیڈمک کوالیفیکیشن حاصل کی جا سکتی۔ میں سائنس اور قرآن پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ اگر میں کرتا تو آپ کو پتا چلتا کہ سائنس قرآن سے ہی لیا جاتا ہے، بہت سارے مسائل پر ڈاکٹریٹ قرآن سے ہی نکالے گئے، میتھ قرآن سے نکالے گئے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا ڈاکٹریٹ کا کورس ایم ڈی مانا جاتا ہے، ایم بی بی ایس کے بعد ایم ڈی۔ اس ایم بی بی ایس ایم ڈی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کا نام القانون ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والا کوئی بڑا پروفیسر نہیں ہے، اس کتاب کو لکھنے والا ایک حافظ قرآن جن کا نام شیخ حسین علی ابن علی سینا۔ 11 سال کی عمر میں حافظ بنے تھے نا، وہ حافظ بھی تھے، اور دنیا کی اتنی بڑی کتاب لکھی ہے القانون، 10 لاکھ الفاظ ہیں اس کتاب میں۔ اسی لیے ہمارے علماء اگر اس چیز پر توجہ کم دیتے ہیں
کہ ماڈرن کے اعتبار سے قرآن میں شریعت میں کہاں کہاں کیا کیا احکامات ہیں، اگر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں. اسلام کا مطلب نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن کا مطلب تلاوت کرو. قرآن کا مطلب تلاوت بھی ہے، قرآن کا مطلب تمام دنیا کے مسئلے کا حل بھی ہے، قرآن کا مطلب سائنس بھی ہے، قرآن کا مطلب ڈاکٹریٹ بھی ہے، قرآن کا مطلب سول انجینئر بھی ہے، قرآن کا مطلب میکینیکل انجینئر بھی ہے، قرآن کا مطلب ڈاکٹروں کا امام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی بھی ہے، قرآن کا مطلب جناب ابو القیس البوبکیس آپریشن کا فاؤنڈر، آپریشن کا فور فادر بھی ہے. قرآن کا مطلب کیمرے کو ایجاد کرنے والا، وینس پلانیٹ کو کھوج کرنے والا قرآن کا عاشق ابن ہیثم بھی ہے. ایک سانس میں بتا نہیں سکتا آپ کو. قرآن کا مطلب صرف عبادت نہیں ہے. قرآن جہاں عبادت ہے تو وہ دنیا قیامت تک ٹو دا ڈے آف ججمنٹ جو رہنمائی کی ضرورت پڑے گی یہ قرآن کریم رہنمائی اور رہبری کرے گا. یہ اسلام کا سمویدھان، یہ قانون ہے قرآن. کوئی انگلی اٹھائے تو قرآن خود جواب دیتا ہے. اسی لیے ہم مسلمانوں سے یہی گزارش کریں گے کہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں اور ان ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا. آپ کے آسام میں بھی بلکہ ہمارے بھارت میں بھی، ایشیا مہادیپ میں بھی بڑے بڑے جو ظالم جلاد بادشاہ بیٹھے ہیں کرسی اقتدار میں، ہمارے اعمال اور ہمارے برے اعمال کا نتیجہ. اس لیے اچھے عمل کرو میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مسلم بھائیوں. چونکہ وقت کم ہے، مجھے جانا ہے یہاں سے ٹرین پکڑنے کے لیے. کل مجھے پورے جھارکھنڈ اور بہار کے بارڈر کا پروگرام پکڑنا، اسی لیے میں مکمل اتنی دیر تک نہیں اب رہ سکتا کہ میری ٹرین اگر چھوٹ گئی تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، کل لوگ بے ہوش ہو جائیں گے وہاں پہ. اسی لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اچھا عمل کریں، قرآن سے رشتہ مضبوط کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ پھر فیصلہ کرے گا کہ ہم اپنے نیک بندوں کو پریشان نہیں کریں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کر دیں، مختصر سے کر دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ اس جلسے کو اللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. اللہ اس جلسے کی برکت سے اس گاؤں کے اندر خوشحالی پیدا فرما. یا اللہ اس جلسے کو، یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس علاقے کے اندر دین کی فضا کو عام فرما، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. نبی سے محبت پیدا فرما، قرآن سے الفت پیدا فرما، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اس محفل کو، ہماری اس بیٹھک کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ الفعل میں قبول منظور فرما. صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ احسن الجزا فی الدارین. সকল বুজুর্গগণ, আমরা দীর্ঘ সময় থেকে আলোচনা বলি আর আমরা প্রোগ্রাম শেষ মেহমান আমাদের সামনে উপস্থিত এর আগে হাফিজ জাহিদ উদ্দিন